علماء کا مقام بڑا اونچا ہے، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، جو ہمارے اکابرین ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ کسی لیڈر نے کہہ دیا کہ علماء نے، مولویوں نے اور اماموں نے لفافہ لیا ہے، اب امام لوگ وہاں چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک لفافہ بتا دو کہ ہم نے لیا ہے۔ اب وہ لیڈر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم اماموں کے اوپر اور علماء کے اوپر اور اکابرین کے اوپر الزام لگانا شروع کر دو۔ تم ایک نہ ہو سکے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ وہ صرف ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ جو قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے، ہماری یہ کمزوری نہیں کہ ایک خدا کو نہیں منوا سکے ہم، ایک خدا کی بات نہیں بتا سکے ہم۔ وہ نفرت پھیلا رہے ہیں تو 100 سال کی محنت ہے، ہم نے کتنی محنت کی ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کہیں خاندانی جھگڑا ہے، کہیں مسلکی جھگڑا ہے۔ اللہ رحم کرنا، یہ مسلکی جھگڑے جو ہے کب ختم ہوں گے؟ یہ جو حضرت مسلک ہے، یہ رحمت اللہ علیہ کب بنیں گے؟ یہ کب مریں گے یہ مسلکی جھگڑے؟ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ سنی ہے، کب تک اس میں مڑو گے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ رسول ایک، کعبہ ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، تیرا سب ایک ہے؟ صرف مسلکی جھگڑے پر میں اس مسلک کا ہوں، یہ اس مسلک کا ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ میرا پیر ہے، وہ ان کا پیر ہے، پیروں کا پرچار ہو رہا ہے۔ اپنے مسلک کا پرچار کر، دین کا نہیں، پیر کا پرچار ہو رہا ہے۔ میرا پیر سب سے بڑا ہے، اپنے پیر کا ڈگڈگی بجا رہا ہے۔ تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا؟ وہ تیرا پیر پہلے جنت میں چلا گیا تو بہت کچھ ہے۔ جو پیر اس طرح سے جھگڑے پیدا کروا رہے ہیں، مسلکی جھگڑے، وہ خود جہنم میں جائے گا۔ مسلک کی بات ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ہماری قوم صرف ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ جنتی، وہ جنتی، ابے مرنے کے بعد دیکھے گا کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون۔ فی الحال تو اب دیکھو کیا حالات پیدا ہو گیا ہے ان جھگڑوں سے، ان فتنوں سے۔ تیری ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ، کہ ان میں مسلکی جھگڑے ہیں، ان میں سماجی اور سیاسی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں۔ فائدہ اٹھا لو، ان کی مسجدیں توڑ دو، جو شریعت ہے اس میں مداخلت کرو، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آ رہی ہے، کمزوری ہماری ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان، اللہ نے اچھا باڈی بلڈر بنایا ہے، اچھا اللہ نے اچھی صحت دے رکھی ہے، اللہ نے اچھا نوجوان طاقت دیا ہے، یہ طاقت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ رات کے 12 بجے 1 بجے تک چائے کی ہوٹلوں میں کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کر چائے کی گلاس ہاتھ میں ہے، چائے پی رہا ہے، ادھر سے کوئی آٹو میں نیا گانا بجتا ہوا آیا، اب وہ گانے کی بات کرے گا۔ کون سی فلم کا گانا ہے، کون سی فلم آ رہی ہے، اس میں کون ہیرو ہے، کون ایکٹر ہے، کون ہیروئن ہے، کون ڈائریکٹر ہے، یہ تمام باتوں کا ذکر کرے گا۔ اب وہ جناب ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ناچنے والوں کے، گانے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور پھر جھوم برابر جھوم شرابی، گلاس پکڑا ہوا ہے، لو بھائی جھومو، اس میں چائے پی کر شرابی بن کر جھومو۔ یہی ہو رہا ہے۔ رات کے 2 بجے جا کر سوئے گا، کمبخت 2 بجے گھر میں جائے گا، سوئے گا، اور 2 بجے جب سوئے گا تو اٹھے گا کب؟ دن کے 11 بجے 12 بجے اٹھے گا۔ ماں کہہ رہی ہے، رے اٹھ رہے با، دکان جاتا نہیں کیا، آفس جاتا نہیں؟ رکو ماں، ابھی رتی سو لیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہے۔ 1 بجے اٹھے گا، ناشتہ نہیں، دوپہر کا کھانا کھائے گا، اب دکان میں جائے گا۔ جو قوم سورج سر پر آنے کے بعد اٹھے گی، نیند سے بیدار ہوگی، جاگے گی، وہ قوم ترقی کرے گی۔ ہماری ماں بہنیں
फजर की नमाज पढ़नी थी, फजर की आजान सुनते ही हमारी माँ बहनों को उठना चाहिए था, सुन्नतें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, फर्ज नमाज पढ़ें, उसके बाद पाकी सफाई में लगें, नाश्ते की तैयारी करें। लेकिन माशाअल्लाह 1 बजे रात तक तो सीरियल में पड़ी रहती है, सीरियल देखने में, और फिर सुबह को 9-10 बजे उठती है। जैसा आटा वैसी रोटी। अब यही हो रहा है हमारे यहां। उनके यहां अब देखिए सुबह ही उठ जाती है हमारी हिंदू मां बहनें, उठ जाती हैं, वो झाड़ू लगाती है, आंगन में भी झाड़ू, वो कुछ फूल वगैरह भी बनाती हैं। भाई हुजूर का तरीका क्या रहा? ईशा की नमाज के बाद फौरन सो जाओ, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के लिए उठ जाओ, तहज्जुद में उठ ना सके तो कम से कम फजर में उठो। हुजूर का जो तरीका है एक हीरे के मानिंद है। हीरा चाहे गैर के पास रहे तो भी उसकी कीमत उतनी है, हीरा अगर हमारे पास रहे तो भी कीमत उतनी है। जो भी फॉलो करेगा, जो भी उसके ऊपर अमल करेगा वो कामयाब होगा, वो कामयाब होगा। क्या हो गया हमारी कौम को? एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, आगे के लिए कुछ नहीं सोचते, और जब हालात आते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारी मस्जिद छिन गई, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या कर रहा है तू? 1 बजे रात तक चाय की दुकानों में दुनिया भर की बातें कर रहा है। ऐसा माहौल बना। मैं नौजवानों से कहता हूं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूं। एक माहौल बनना चाहिए कि नौजवान सोचे तो तालीम के बारे में सोचे, नौजवान सोचे तो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे अभी पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, उन बच्चों को जज, लायर और आईपीएस, तमाम जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े वादे हैं, हमें वहां तक उन बच्चों को पहुंचाना है। इसके बारे में सोचना है। दीन के बारे में सोचो कि सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी है, सहाबा के हालात ऐसे थे। इन बातों के बारे में कोई नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं आपस में? अब बताता हूं मैं आपको, ये क्या बातें करते हैं जब ऐसे हालात आ जाते हैं। क्या रे हमें करना, क्या रे कर सकती? बोलो, पुलिस उनकी, हुकूमत उनकी, जो बातें होती है मैं वो बता रहा हूं माफी के साथ। आपस में ये बातें करते हैं, हमें क्या कर सकती? बोलो, पुलिस भी उनकी, हुकूमत भी उनकी, पावर भी उनका, ताकत भी उनकी, सब उनका चना रे बा। हमने क्या करना होता है? इसका मतलब ये हुआ कि दीन की कमी है तेरे अंदर दीन का इल्म नहीं है, तेरे अंदर सहाबा का जज्बा नहीं है, तेरा ईमान अभी मजबूत नहीं हुआ है। इसीलिए कि अल्लाह ताकत और पावर की बुनियाद पर फतेह नहीं देता है। अल्लाह ताकत की बुनियाद पर किसी को जीत नहीं देता, अल्लाह सच्चाई की बुनियाद पर जीत देता है। तारीख उठाकर देख लीजिए आप।